حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے اور چاہے تو اللہ کے پاس جا کر ان نعمتوں کو قبول کر لے جو وہاں ملنے والی ہیں۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جا کر ملنے والی نعمتوں کو قبول کر لیا۔ یہ خطاب سن کر سیدنا ابوبکر صدیق کا دل بھر آیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو مرض کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نمازیں پڑھانے لگے۔ ایک صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہوا تو سہارا لے کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں نماز پڑھاتے رہنے کا حکم دیا۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز پیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ یہ دن سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے صدمے کا سب سے بڑا دن تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق نے بہت مثالی کردار ادا کیا۔ سیدنا عمر فاروق کا ذہن یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا سکتے ہیں۔ انہوں نے تلوار نکال کر کہا، جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کے متعلق یہ خبر پائی کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور کہا، عمر ٹھہرو، خاموش ہو جاؤ۔ پھر آپ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی، لوگوں، جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ کبھی فوت نہیں ہوگا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس وقت ایسی صورتحال تھی کہ گویا لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جب میں نے ابوبکر صدیق سے اس آیت کو سنا تو میں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ بہت اہم تھا کہ اب امت مسلمہ کی سربراہی کس کے سپرد کی جائے، کون ہے جسے نبی کا جانشین بنایا جائے۔ اس کے لیے ان کی نگاہ انتخاب سیدنا ابوبکر صدیق پر پڑی، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے ساتھی بھی تھے اور ان کے بہترین رفیق بھی۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امیر حج بھی مقرر ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نماز میں امامت بھی فرمائی۔ انہی باتوں کے پیش نظر مسلمانوں نے متفقہ طور پر آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ خلیفہ بننے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنا پہلا خطبہ دیتے ہوئے کہا، لوگوں، اللہ کی قسم میں نے کبھی تمہارا امیر بننے کی خواہش نہیں کی۔ تم نے مجھ پر ایک ایسا بوجھ ڈال دیا ہے جس کے اٹھانے کی طاقت میں اپنے اندر نہیں پاتا اور اللہ کی مدد کے بغیر اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ لوگوں، مجھے تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہے اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے درست کر دینا۔ یاد رکھو، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق دلوا دوں، اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق وصول کر لوں۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کو ترک کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب تک میں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں تم میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میرا حکم ماننا فرض نہیں۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے جو حکم جاری کیا اس سے نہ صرف ان کی بصیرت اور دانائی ظاہر ہوتی تھی، بلکہ ان کے اس فیصلے نے ملت اسلامیہ کو انتشار اور وسوسوں سے نکال کر مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید کی سالاری میں جو لشکر ملک شام بھیجنے کے لیے تیار کیا تھا وہ ابھی تک روانہ نہیں ہوا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اس لشکر کو جانے کا حکم دیا۔ اسی دوران میں یہ خبریں آنے لگیں کہ بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے۔ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اسلام قبول کیے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ اسلام کی حقائق اور سچائی کو ابھی سمجھ نہیں پائے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار بھی پیدا ہو گئے۔ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تو بہت سے لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو ابھی روانہ نہ کریں۔ ان لوگوں کو یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے تاکہ اگر دشمن مدینے پر حملہ کریں تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ان مشورہ دینے والوں میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی نرم مزاجی کے باوجود اس معاملے میں سخت موقف اختیار کیا اور فرمایا، اللہ کی قسم اگر مدینہ اس طرح آدمیوں سے خالی ہو جائے کہ درندے اور کتے مجھے پھاڑ کھائیں تب بھی میں اس لشکر کو شام جانے سے نہیں روکوں گا جس کو رسول اللہ نے شام جانے کا حکم فرمایا تھا۔ جب صحابہ کرام نے ان کو اپنے ارادے میں مضبوط دیکھا تو مشورہ دیا کہ لشکر کا سپہ سالار نوعمر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کسی تجربہ کار اور عمر رسیدہ صحابی کو بنا دیا جائے۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ تم کیسا مشورہ دے رہے ہو؟ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنایا میں اس کی جگہ کسی اور کو امیر مقرر کر دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تیار کیا گیا۔ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق خود مدینے کے باہر دور تک انہیں چھوڑنے گئے۔ رخصت کرتے ہوئے کیفیت یہ تھی کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے پیدل چل رہے تھے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے گزارش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، یا تو آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا مجھے گھوڑے سے اتر کر پیدل چلنے دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، نہ تو میں سوار ہوں گا نہ تمہیں گھوڑے سے اترنے دوں گا۔ اگر کچھ دیر کے لیے میرے قدموں پر اللہ کی راہ کا غبار پڑ جائے تو اس سے میری شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ یہ لشکر 2 ماہ 10 دن کے بعد لشکر روم کو عبرتناک شکست سے دوچار کر کے واپس آیا۔